ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا ہر دور میں اگر کسی قوم نے ترقی کی اور اس زمانے کی سپر پاور بنے تو وہ اسی وجہ سے کہ اس قوم نے اس زمانے کے حساب سے جدید ٹیکنالوجی کو اپنایا۔ ہم ایجپٹ کے پیرامڈس کو دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، ہم مجسمے دیکھتے ہیں تو ہمیں یونان کی تہذیب یاد آ جاتی ہے، سیوریج کا نظام دیکھتے ہیں تو ہمیں موہنجو دارو اور ہڑپا کی تہذیب حیران کر دیتی ہے۔ چائنا اگر سلک کے لیے مشہور تھا تو ٹیکنالوجی کی بنیاد پر تھا۔ رومنز جب سپر پاور بنے تو سڑک اور پکے گھروں کا تصور ملا۔ عرب کے مسلمان اگر چھائے ہوئے تھے تو دمشق، سمرقند اور بخارا جیسے شہروں کی وجہ سے تھے۔ انگریز اگر ہندوستان آیا تو ٹیکنالوجی ساتھ لایا، اور یہی ہندوستان اگر اپنا اگلا قدم چاند پر رکھنا چاہتا ہے تو اسے جدید دور کی ٹیکنالوجی کو اپنانا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ انڈیا کا چندریان مشن کیا ہے اور اس کا آج کیا ہے اور کل کیا ہوگا۔ چاند پر سائنسی مشن بھیجنے کا خیال سب سے پہلے انڈین اکیڈمی آف سائنسز نے 1999 میں ایسٹروناٹیکل سوسائٹی آف انڈیا کے ایک اجلاس میں اٹھایا۔ اس خیال کو سراہا گیا اور ایئر 2000 میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ اس پروجیکٹ کی فیزیبلٹی چیک کریں۔ لہٰذا 100 سائنسدانوں پر مشتمل اس کمیٹی نے اسٹڈی کے بعد رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ کے پوائنٹس کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، انڈیا کا مون مشن انٹرنیشنلی اہمیت کا حامل ہے۔ نمبر 2، آئسرو کے پاس اس مشن کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری مہارت موجود ہے۔ نمبر 3، اس طرح کے سائنٹیفک مشن سے ملک میں بنیادی سائنس اور انجینئرنگ کی تحقیق کو مدد ملے گی۔ نمبر 4، ملک کے مختلف تعلیمی اداروں کے سائنسدانوں کو اس پروجیکٹ میں شامل کرنے سے ان کی فکری سوچ بلند ہوگی۔ ایئر 2003 میں اس وقت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے اس منصوبے کا اعلان کیا۔ اس منصوبے کی لاگت کا تخمینہ 350 کروڑ انڈین روپے لگایا گیا۔ اس مشن میں ایک آربیٹر بنایا جانا تھا جس نے چاند کے گرد چکر لگانے تھے اور چاند کی کیمیکل اور منرالوجیکل میپنگ کرنی تھی۔ اس دوران صدر APJ عبدالکلام نے آئسرو آفس کا وزٹ کیا اور انہیں ایڈوائز کی کہ خالی آربیٹر کے ساتھ اگر ایک امپیکٹ پروب بھی لگا دیا جائے تو اس مشن سے ہم کم لاگت میں زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لہٰذا اس مشن میں ایک امپیکٹ پروب بھی شامل کر لیا گیا جس نے 100 کلومیٹر کی اونچائی سے چاند کی زمین پر فری فال امپیکٹ کرنا تھا اور اس امپیکٹ کے دوران ڈیٹا کلیکٹ کرنا تھا۔ اس طرح اس منصوبے کی لاگت 360 کروڑ انڈین روپے ہو گئی۔ 22 اکتوبر 2008 کو انڈیا نے چندریان 1 کو PSLV راکٹ سے لانچ کیا۔ PSLV راکٹ کا مطلب ہے پولر سیٹلائٹ لانچ وہیکل۔ اس قسم کے راکٹ خلا میں چھوٹے سیٹلائٹ کو بھیجنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ 10 نومبر 2008 کو چندریان 1 چاند کے اوربٹ میں داخل ہو گیا اور 4 دن بعد 14 نومبر 2008 کو مون امپیکٹ پروب نے چاند کے ساؤتھ پول سے چاند کی طرف اپنا سفر شروع کیا اور چاند سے جا ٹکرایا۔ اس طرح یہ مشن کامیاب ہو گیا۔ واضح رہے کہ انڈیا چاند کے ساؤتھ پول پر جانے والا دنیا کا پہلا ملک ہے اور چاند تک اپنا مون امپیکٹ پروب پہنچانے والا دنیا کا 5واں ملک ہے۔ دوستو، مقصد صرف چاند تک جانا ہی نہیں تھا بلکہ وہاں سے سائنسی معلومات بھی اکٹھی کرنی تھی۔ یہ سائنسی معلومات آئندہ آنے والے خلائی مشنز کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ چاہے یہ مشن کسی بھی ملک کا ہو، اس کا مقصد صرف انسانیت کی فلاح ہوتا ہے۔ چندریان 1 مشن سے ہمیں پتہ چلا کہ چاند پر پانی موجود ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سائنٹیفک نالج فیکٹس پر بیس کرتا ہے، اندازوں پر نہیں۔ جہاں مون امپیکٹ پروب نے چاند پر پانی کی تصدیق کی، ویسے ہی آربیٹر میں موجود ناسا کی طرف سے دی گئی ایک ڈیوائس جس کا نام مون منرالوجی میپر ہے، اس نے بھی چاند پر پانی کی تصدیق کی۔ یہ مشن 2 سال تک چلنا تھا لیکن 28 اگست 2008 کو آربیٹر سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ چندریان 1 پر 10 سائنٹیفک انسٹرومنٹ لگائے گئے تھے۔ نمبر 1، ہائپر اسپیکٹرل امیجر۔ نمبر 2، لیونر لیزر رینجنگ انسٹرومنٹ۔ نمبر 3، ہائی انرجی اسپیکٹرومیٹر۔ نمبر 4، چندریان 1 ایکس رے اسپیکٹرومیٹر۔ نمبر 5، نیئر انفراریڈ اسپیکٹرومیٹر۔ نمبر 6، سب کلو الیکٹرون وولٹ ایٹم ریفلیکٹنگ اینالائزر۔ نمبر 7، مائنیچر سنتھیٹک اپرچر ریڈار۔ نمبر 8، مون منرالوجی میپر۔ نمبر 9، ریڈیشن ڈوز مانیٹر۔ نمبر 10، ٹیرین میپنگ کیمرہ۔ ان سائنٹیفک انسٹرومنٹس کے مختلف کام تھے، جیسے کہ ٹیرین میپنگ کیمرہ
اس انسٹرومنٹ سے چاند کی نیئر اور فار سائڈ کی تصویر لے کر 3D میپ بنانا تھا۔ ہائپر اسپیکٹرل امیجر، اس انسٹرومنٹ کا کام چاند پر منرلز کی میپنگ کرنا تھا، جس سے پہلے سے موجود ڈیٹا کو مزید بہتر بنانا تھا۔ لیونر لیزر رینجنگ انسٹرومنٹ، اس انسٹرومنٹ کا کام خلائی شٹل سے چاند کی سطح تک کا فاصلہ بتانا تھا۔ ہائی انرجی اسپیکٹرومیٹر، اس انسٹرومنٹ کا کام چاند پر موجود معمولی سی ہوا میں بھی موجود ایلیمنٹس کا تجزیہ کرنا تھا۔ چندریان 1 ایکس رے اسپیکٹرومیٹر، یہ بھی اسپیکٹرومیٹر ہے، اس کا کام بھی چاند پر موجود ایلیمنٹس کا تجزیہ کرنا تھا۔ جو کام ہائی انرجی اسپیکٹرومیٹر نہیں کر سکتا تھا، اسے اس اسپیکٹرومیٹر نے کرنا تھا۔ نیئر انفراریڈ اسپیکٹرومیٹر، اس اسپیکٹرومیٹر سے جیولوجیکل، منرالوجیکل اور ٹوپوگرافیکل میپنگ کرنی تھی۔ سب کلو الیکٹرون وولٹ ایٹم ریفلیکٹنگ اینالائزر، اس انسٹرومنٹ کا کام چاند پر میگنیٹک فلکچویشنز اور چاند کی سطح کا مطالعہ کرنا تھا۔ مائنیچر سنتھیٹک اپرچر ریڈار، اس انسٹرومنٹ نے ویوز کے ذریعے چاند پر پانی کا پتہ لگانا تھا۔ مون منرالوجی میپر، اس انسٹرومنٹ کا کام چاند پر ایوولوشن کے حساب سے منرلز کی میپنگ کرنا تھا۔ ریڈیشن ڈوز مانیٹر، اس انسٹرومنٹ کا کام چاند پر ریڈیشن کی مقدار اور قسم کا تجزیہ کرنا تھا۔ چندریان 1 کی کامیابی کے ساتھ ہی انڈیا نے چندریان 2 کو آگے بڑھانا شروع کیا۔ چندریان 2 کو چندریان 1 کی کامیابی سے پہلے ہی شروع کر دیا گیا تھا۔ اس مشن کا تخمینہ 425 کروڑ ہندوستانی روپے رکھا گیا۔ اس مشن میں انڈیا کو روس کی مدد بھی حاصل تھی۔ دونوں ملکوں میں یہ طے پایا تھا کہ لانچنگ، اوربیٹنگ اور روور کی تیاری انڈیا کرے گا، جبکہ لینڈر کی تیاری روس کرے گا۔ چندریان 2 مشن میں انڈیا نے چاند کے ساؤتھ پول پر سافٹ لینڈنگ کرنی تھی اور چاند پر سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس کرنے تھے۔ چندریان 2 3 حصوں پر مشتمل تھا: اوربیٹر، لینڈر اینڈ روور۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اسپیس ایکسپلوریشن میں درپیش آتے ہیں۔ دوستو، جو مشین ہم خلا میں بھیجتے ہیں وہاں کوئی انسان نہیں ہوتا جو اس میں موجود کسی فالٹ کو ٹھیک کر سکے۔ معمولی سا مسئلہ پورے مشن کی ناکامی کا سبب بن سکتا ہے۔ ہمارے گھروں میں ٹی وی پر اگر پکچر خراب آ رہی ہو تو ہم ٹی وی کے اوپر زور کی تھپکی دیتے ہیں اور پکچر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر موٹر سائیکل کا پچھلا ٹائر پنکچر ہو جائے تو ہم اگلے ٹائر پر سارا وزن ڈال کر یا پھر اتر کر ٹائر شاپ تک جاتے ہیں۔ اس قسم کے معمولی سے کام بھی اسپیس میں نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح الیکٹرانک انسٹرومنٹس جو ہم زمین پر استعمال کرتے ہیں یہ بھی اسپیس میں کام نہیں کرتے، یہ بھی اسپیس میں اکثر خراب ہو جاتے ہیں۔ ان میں موجود الیکٹرانک کمپوننٹس سخت سردی جیسے کہ -250 ڈگری سینٹی گریڈ اور سخت گرمی جیسے کہ 3000 ڈگری سینٹی گریڈ پر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا اسپیس کے لیے جو انسٹرومنٹ بنائے جاتے ہیں ان کو اس معیار کا بنایا جاتا ہے کہ یہ سخت سردی اور سخت گرمی میں کام کرنا نہ چھوڑیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سولر ونڈز کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے کیونکہ یہ ریڈیشنز الیکٹرانکس کو خراب کر دیتی ہیں۔ اسپیس میں ہوا نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ویکیوم پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ خلا میں چھوٹے بڑے موونگ راکس بھی ہوتے ہیں جو کسی ٹوٹے ہوئے ستارے کا حصہ ہوتے ہیں، یہ بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسپیس راکٹ کو سگنل بھیجنے کے لیے یا انسٹرکشن دینے کے لیے مائکرو ویوز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مائکرو ویوز روشنی کی رفتار سے سفر کرتی ہیں، لیکن فاصلہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کسی بھی سگنل کو بھیجنے میں ٹائم لگتا ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ یوں لگا لیں کہ سورج سے زمین تک روشنی کو پہنچنے میں 8 منٹ اور 20 سیکنڈ لگتے ہیں۔ اسپیس ایکسپلوریشن میں ہمیں ممکنہ خطرات سے نپٹنے کے لیے پہلے سے ہی اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں واپس اپنے ٹاپک پر۔ چندریان 2 مشن انڈیا نے 2013 میں لانچ کرنا تھا۔ اس کے لیے سب کچھ فائنلائز ہو چکا تھا اور تیاری آخری مراحل میں تھی۔ لینڈر کو بنانے کی ذمہ داری روس کی تھی۔ اس دوران روس کا ایک اسپیس مشن ناکام ہو گیا جس میں چندریان 2 سے ملتا جلتا لینڈر استعمال کیا گیا تھا۔ مشن کی ناکامی پر روس نے لینڈر میں مزید تبدیلیاں کی جس سے اس کا وزن بڑھ گیا۔ روس نے یہ بات انڈیا کے سائنٹسٹ سے کی اور انہیں روور کا وزن کم کرنے اور ڈیزائن میں تبدیلی کا کہا، جبکہ پہلے سے ہی سب کچھ فائنلائز ہو چکا تھا۔ ڈیزائن میں تبدیلی ایک تو مشن کے ڈیلے ہونے کا سبب تھی اور ساتھ ساتھ اس کے لیے مزید روپوں کی بھی ضرورت تھی، لہٰذا انڈیا نے لینڈر کو بھی خود بنانے کا ڈیسیژن لیا۔ اس مقصد کے لیے ایک اور تھرسٹ انجن کا استعمال بھی کیا گیا جس سے ٹوٹل 5 تھرسٹ انجن ہو گئے۔ انڈیا نے لینڈر کو ملکی سطح پر بنایا۔ اس منصوبے کی کاسٹ 600 کروڑ انڈین روپے بن گئی۔
زمین پر لینڈر کو بار بار ٹیسٹ کیا گیا اور اس کی خرابیوں کو دور کیا گیا۔ اس طرح اس منصوبے کی کاسٹ 800 کروڑ انڈین روپے بن گئی۔ 22 جولائی 2019 کو چندریان 2 LVM-3 راکٹ سے لانچ کیا گیا۔ 20 اگست 2019 کو چندریان 2 چاند کے مدار میں داخل ہوا اور 6 ستمبر 2019 کو لینڈر نے چاند کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، یہاں تک کہ جب چاند سے فاصلہ 2.1 کلومیٹر رہ گیا تو اس لینڈر نے خرابی کی وجہ سے اپنے اصل راستے سے ہٹنا شروع کر دیا اور سافٹ لینڈنگ کے بجائے کریش کر گیا۔ اس ناکامی کی وجہ 3 چیزوں کو قرار دیا گیا۔ نمبر 1، لینڈر میں لگا 5واں انجن زیادہ تھرسٹ کی وجہ سے مسئلے کی وجہ بنا۔ نمبر 2، لینڈر میں آٹومیٹک سسٹم موجود تھا جس نے ایکوریسی کنٹرول کرنی تھی، لیکن سافٹ ویئر میں ایک لمٹ رکھی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ زیادہ سپیڈ کو کنٹرول نہ کر سکا۔ نمبر 3، تیسری وجہ لینڈنگ سائٹ کا چھوٹا ہونا تھا جو کہ 500 بائی 500 میٹر کی تھی۔ یہاں پوائنٹ آؤٹ کرتا چلوں کہ مارس پر لینڈنگ آسان ہے کیونکہ وہاں پر ہوا موجود ہے، جس کی وجہ سے لینڈنگ کے دوران پیراشوٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن چاند پر ہوا نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے وہاں پر پیراشوٹ کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح زمین کی گریوٹی 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہے، اسی طرح چاند پر چاند کی گریوٹی 1.6 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہے۔ 1.6 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز چاند کے مدار میں ہے تو چاند اسے اسی رفتار سے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یاد رہے کہ گریوٹی ایک ایکسلریشن ہے، ویلاسٹی نہیں۔ ویلاسٹی میں سپیڈ اور ڈائریکشن سیم رہتی ہے، جبکہ ایکسلریشن کا مطلب ہوتا ہے چینج ان ویلاسٹی۔ یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ چندریان 2 کا لینڈر جس نے چاند پر جا کر سافٹ لینڈنگ کرنی تھی، اس کی رفتار ہر گزرتے لمحے 1.6 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کے حساب سے بڑھتی جا رہی تھی۔ اگرچہ چندریان 2 مشن ناکام رہا، لیکن اس کا اوربیٹر چاند کے گرد چکر لگاتا رہا اور اس نے اگلے مشن کے لیے معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دیں۔ چندریان 2 مشن کے فیلئر کے 2 ماہ بعد ہی تیسرا مشن پروپوز کیا گیا، جس میں لینڈر اور روور پر زیادہ فوکس کیا گیا۔ چندریان 3 کا موڈیول 3 حصوں پر مشتمل تھا: لینڈر، روور اور پروپلشن یونٹ۔ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ چندریان 3 جلد ہی بنا لیا جائے گا اور نومبر 2020 کے اینڈ میں لانچ کر دیا جائے گا، لیکن جلدی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے۔ ایک اچھی اور پائیدار چیز بنانے کے لیے ٹائم لگتا ہے، اور اس کے علاوہ کووڈ-19 کی وجہ سے بھی پروجیکٹ تعطل کا شکار رہا۔ 14 جولائی 2023 کو چندریان 3 LVM-3 راکٹ سے لانچ کیا گیا اور 5 اگست 2023 کو یہ چاند کے گریویٹیشنل انفلوئنس میں چلا گیا۔ 23 اگست 2023 کو لینڈر جس کا نام وکرم رکھا گیا تھا، اس نے چاند پر کامیابی کے ساتھ سافٹ لینڈنگ کی۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا دنیا کا چوتھا ملک بن گیا جس نے سافٹ لینڈنگ کی اور دنیا کا پہلا ملک بن گیا جس نے ساؤتھ پول پر لینڈنگ کی۔ اس کے بعد روور جس کا نام پرگیان تھا، اس نے چاند پر چلنا شروع کیا۔ چاند پر ایک دن 28 دن کا ہوتا ہے، جس میں سے 14 دن ڈے اور 14 دن کی نائٹ ہے۔ چندریان 3 کے لیے صرف 14 دن تھے جس میں اس نے تمام سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کرنے تھے۔ چندریان 3 پر 7 سائنٹیفک انسٹرومنٹ لگائے گئے تھے۔ پروپلشن یونٹ پر جو سائنٹیفک انسٹرومنٹ لگایا گیا تھا، اس کا نام تھا اسپیکٹرو پولarimetry آف ہیبیٹیبل پلانٹ ارتھ۔ اس انسٹرومنٹ کا کام چاند کی گریوٹی کے اندر رہتے ہوئے زمین کی گریوٹی کو آبزرو کرنا تھا۔ لینڈر میں 4 انسٹرومنٹس لگائے گئے تھے۔ نمبر 1، ریڈیو اناٹومی آف مون باؤنڈ ہائپر سینسٹیو آئونوسفیئر اینڈ ایٹموسفیئر۔ نمبر 2، چندراز سرفیس تھرمو فزیکل ایکسپیریمنٹ۔ نمبر 3، انسٹرومنٹ فار لیونر سیسمک ایکٹیویٹی۔ نمبر 4، لیزر ریٹرو ریفلیکٹر ارے۔ روور میں 2 انسٹرومنٹ لگے ہوئے تھے: الفا پارٹیکل ایکس رے اسپیکٹرومیٹر۔ نمبر 2، لیزر انڈیوسڈ بریک ڈاؤن اسپیکٹروسکوپ۔ چندریان 3 کی کامیابی کے ساتھ ہی انڈیا اب چندریان 4 کو لانچ کرے گا، جو ممکنہ طور پر ہمیں سال 2026 سے 2028 میں نظر آئے گا۔ اگلے مشن میں انڈیا انسانوں کو چاند کے مدار میں بھیجے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہاں وہ لینڈنگ بھی کریں اور پھر واپس آئیں۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے۔ اپنے ہوسٹ عثمان کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے مدر لینڈ اسکول۔